کیا آپ فردر اسٹڈیز کے لیے ابراڈ جانا چاہتے ہیں؟ تو پھر سوچنا کیسا، اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے ایم ٹریکس اوورسیز کنسلٹنٹس پر تشریف لائیے۔ یہاں کا سکسیس ریشیو 99% ہے۔ یو ایس اے، کینیڈا، آسٹریلیا، یو کے اور یورپ میں ہمارے کلائنٹس اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ ورک بھی کر رہے ہیں اور نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، الحمدللہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور آج ہم 20ویں روزے میں پہنچ چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہماری تلاوت کو قبول فرمائے، ہماری تراویح کو قبول فرمائے، ہمارے زکوٰۃ ادا کرنے کو قبول فرمائے۔ جتنے لوگ جتنے لوگ پریشان حال ہے، اللہ تعالیٰ تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ جن کی اولادیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے ماں باپ کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ہم آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر ماہ رمضان میں عموماً جو لوگ اپنے گھر میں دعوت افطار کا اہتمام کرتے ہیں یا افطاری ہم بھیجتے ہیں کسی کو، یعنی کہ اپنے محلے میں، اپنے رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں جب ہم بھیجتے ہیں تو اس کا اپنا ایک الگ ہمارا ایک انداز ہوتا ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ پہلے اگر کوئی ہم کو بھیجے تو ہم جو ہے اس کو ریٹرن میں جو ہے افطاری ہم بھیجیں گے، جب تک وہ سامنے والے صاحب نہیں بھیجے تو ہم ان کو نہیں بھیجیں گے۔ یا اکثر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو افطاری جہاں سے آتی ہے اس کو ہم فوراً یا دوسرے دن یا تیسرے دن ہم بھی جو ہے افطاری بنا کر ان کو بھیج دیتے ہیں۔ ناظرین اکرام، افطاری بھیجنا کوئی برا عمل نہیں ہے، بہت اچھا عمل ہے۔ روزے دار کو روزہ کھلانا بہت بڑا ثواب کا کام ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو اس نے روزہ رکھا، جتنا اس کو ثواب ملا اتنا ہی ثواب کھلانے والے کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ ناظرین اکرام، لیکن ایک بات ہم کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم جو سامنے والے کو روزہ کھلا رہے ہیں، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ ہمارا رشتہ دار ہے یا وہ ہمارا پڑوسی ہے یا وہ ہمارا جاننے والا ہے یا وہ مصیبت میں کام آنے والا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم جو ہے اللہ کی راہ میں جب ہم روزے داروں کو روزہ کھلائے تو یہ دیکھنا نہیں چاہیے کہ وہ کون ہے، وہ شخص مجھے جانتا ہے یا نہیں جانتا ہے، وہ اس سے میری پہچان ہے یا نہیں، یہ ہم کو عمل کرنا چاہیے۔ لیکن آج ہوتا یہ ہے کہ وہ فلاں صاحب کے گھر سے افطاری آئی تو ہم جو ہے فوراً جو ہے دوسرے یا تیسرے دن ہم جو ہے افطاری ہم بھی بنا کر بھیج دیتے ہیں۔ فلاں صاحب جو ہے ہمارے کام بہت آتے ہیں تو ہم جو ہے ان کو زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، زکوٰۃ کا اپنا ایک الگ مسئلہ ہے۔ زکوٰۃ جس طرح سے آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ 7.5 تولہ سونا اور 52 تولہ چاندی کی جو اگر آپ کے پاس ہے یا اس کی قیمت ہے تو آپ کو جو ہے زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ زکوٰۃ آپ پر واجب ہو گئی، آپ کو زکوٰۃ ہر حال میں ادا کرنا ہے۔ لیکن بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو ان کو ادا کرتے ہیں جو برے وقت میں ان کا ساتھ دیتا ہے یا پھر وہ ان کا کام آتا ہے یا ان کے گھر کے کام کرتا ہے تو اس کو ہم جو ہے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ صرف ان کو نہیں، ان کو بھی کریے آپ، لیکن مستحق جو ہیں ان تک زکوٰۃ پہنچانا ضروری ہے۔ ان کو ڈھونڈ کر زکوٰۃ پہنچانا، ان کو لے کے جا کر دینا، یہ ان کا حق ہے۔ اگر ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو ہم کوئی بڑا احسان نہیں کر رہے ہیں، یہ تو ان کا حق ہے کہ یہ تو ان کا بڑپن ہے کہ انہوں نے آپ کی زکوٰۃ کو قبول کیا، چاہے وہ مدرسے والے ہو یا کوئی تنظیم والے ہو یا کسی شخص کو آپ زکوٰۃ پہنچاتے ہیں تو یہ توقع یہ نہیں رکھنا چاہیے کہ بعد میں یہ فلاں صاحب ہمارے کام آئیں گے، بعد میں جب بلاؤں گا کام کے لیے تو یہ آ جائیں گے۔ یہ توقع ہم کو نہیں رکھنا چاہیے۔ زکوٰۃ ہم ادا کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ کی رضا کے لیے جب ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو ہم نیت دل میں کر لینا، نیت دل میں کرنا، اور قبول کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد یہ دعا کرنا کہ اللہ جو میں نے زکوٰۃ ادا کی، اللہ اس زکوٰۃ کو قبول فرما، یا اللہ میں نے جو روزہ رکھا اس کو قبول فرما، یا اللہ میں نے جو افطار کیا اس کو قبول فرما، یا اللہ جو میں نے دعوت افطار کا اہتمام کیا اس کو قبول فرما۔ یہاں جتنے لوگ آ کر دعوت افطار میں شرکت کی ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کو قبول فرما، تمام کے جمع ہونے کو قبول فرما، یہ دعا کرنا چاہیے۔ ناظرین اکرام، لیکن ہم جو ہے دیکھتے ہیں کہ رمضان میں ایکسچینج آفر چلتا ہے،
کہ جیسا کہ افطاری اگر کہیں سے آئی تو ہم ان کو ریٹرن جو ہے فوراً وہ کر دیتے ہیں، لیکن ہم کو چاہیے کہ ان تک بھی ہم افطاری پہنچائے جو روزے دار ہیں لیکن ان کے گھر میں جو ہے فروٹ نہیں آ رہا ہے یا کوئی دیگر چیزیں نہیں آ رہی ہے، ان تک ہم جو ہے ڈھونڈ کر ہم جو ہے ان کو پہنچائے۔ اگر نہیں ہو سکا تو ہم جو ہے کم سے کم ایسے لوگوں تک دیں جو بہت ہی مطلب ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ جن کو دیا ہے لیکن جو ہے وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہیں، وہ چاہ کر بھی جو ہے وہ اپنے اوپر خرچ نہیں کر سکتے، تو ان تک بھی ہم جو ہے اپنی چیز پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی باتیں کہی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کے میدان میں استقامت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کیا آپ فردر اسٹڈیز کے لیے ایبراڈ جانا چاہتے ہیں؟ تو پھر سوچنا کیسا؟ اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے ایم ٹریکس اوورسیز کنسلٹنٹس پر تشریف لائیے۔ یہاں کا سکسیس ریشیو 99% ہے۔ یو ایس اے، کینیڈا، آسٹریلیا، یو کے اور یورپ میں ہمارے کلائنٹس اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ ورک بھی کر رہے ہیں۔ اور سروسز فری پروفائل ایویلویشن، پورٹ لسٹنگ آف یونیورسٹیز بیسڈ ان ایلیجبلٹی، ایپلیکیشن پروسیسنگ، ویزا موک اینڈ گائیڈنس، فری کاؤنسلنگ اینڈ ایڈمیشنز اینڈ اکوموڈیشن اسسٹنس۔ ہمارا پتہ ماتر شری اپارٹمنٹ اپوزٹ زوڈیو، بشیر باغ روڈ، حیدرآباد۔ موبائل 9581987528۔ خبر ہے شہر کی، خبر ہے گاؤں کی، خبر ہے ساری دنیا کی۔ 7H نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ 7H نیوز۔